ناظرین کرام، ترک بہت بہادر تھے۔ کئی قبیلے نے ایک چھوٹی سی عمارت سے لے کر ایک بہت بڑی سلطنت تک کا سفر بہت مشکل سے طے کیا، جس میں کافی زیادہ جاں بازوں نے قربانیاں دی اور بہت سے بچے یتیم ہوئے۔ اس لیے ایک آزاد ریاست کو قائم کرنے کے لیے انہیں بہت سی جنگیں لڑنی پڑیں۔ پہلے ارطغرل غازی، اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی نے اپنے آباء و اجداد کے خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عثمان غازی نے کتنی جنگیں لڑیں اور ان جنگوں میں کتنے بہادر شہید ہوئے اور کتنی فتوحات نصیب ہوئے۔ ناظرین کرام، جب 1281 میں عثمان غازی اپنے قبیلے کے سردار منتخب ہوئے تو انہوں نے منصب سنبھالتے ہی صلیبی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا اور ان سرزمینوں پر دھڑا دھڑ حملے کرنا شروع کر دیے جو ان کے علاقوں کے ساتھ لگتی تھی۔ شروع میں کیونکہ عثمان غازی سلجوقی سلطنت کے ماتحت تھے تو اس وجہ سے انہوں نے جو بھی حملے کیے وہ سلجوقی سلطنت کی وجہ سے کیے۔ یہ حملے فتح کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچاؤ کے لیے تھے، کیونکہ شروع میں بازنطینی سلطنت کے تیک فوروں نے سرحدی علاقوں پر تباہی مچا رکھی تھی، اس لیے عثمان غازی کو سلجوقی سلطنت کے حکم پر ہی جنگ لڑنی پڑتی تھی۔ لیکن اپنی علیحدہ امارت کے اعلان کے بعد عثمان بے نے یہ جنگ اپنی آزاد ریاست کے لیے وسیع کر دی۔ عثمان غازی نے اپنی آزاد ریاست کے لیے پہلی جنگ صلیبیوں کے خلاف لڑی اور اس جنگ کو ارمان بالی جنگ کا نام دیا گیا۔ یہ جنگ عثمان غازی اور ایناگول کے تیکفور نیکولا کے درمیان 1283 میں لڑی گئی۔ اس جنگ سے کچھ دن قبل ہی عثمان بے اپنے قبیلے کا سردار بنا تھا۔ عثمان بے سرحدی علاقوں کا دورہ کر رہے تھے کہ اسی دوران کماندار نیکولا نے گھات لگا کر ان پر حملہ کر دیا۔ عثمان بے کے پاس 120 جنگجو تھے۔ ناظرین کرام، اس جنگ میں عثمانیوں کو شکست ہوئی اور عثمان بے کا بھتیجا اور ساوچی بے کا بیٹا بایوجا شہید ہو گیا۔ ناظرین کرام، عثمانی تاریخ میں بایوجا کو کوچا سروہان کہا جاتا ہے، یعنی ساوچی بے کے ایک ہی بیٹے کے یہ دو نام ہیں۔ عثمان بے کی دوسری جنگ کراجا حصار قلعہ کی جنگ تھی، جس میں عثمان بے کو فتح نصیب ہوئی۔ ناظرین کرام، عثمان بے کی یہ پہلی جنگ تھی جس میں عثمان غازی کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ جنگ 1284 میں حصار کے قلعے کے مقام پر لڑی گئی اور اس جنگ میں عثمان بے کے ساتھ 300 جنگجو تھے اور ان میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے تھے۔ بڑی اور تیسری جنگ 1286 میں اکسیا کے مقام پر لڑی گئی اور اس جنگ کو دمانیوں کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں دو قلعوں کے کافروں نے آپس میں اتحاد کیا تھا، جن میں ایناگول اور کراجا حصار کے کماندار شامل ہیں۔ یہ جنگ بھی عثمان غازی جیت گئے، لیکن اس جنگ میں عثمان بے کے کافی زیادہ سپاہی شہید ہو گئے اور ان سپاہیوں میں عثمان بے کا بھائی ساوچی بھی شامل تھا۔ اس جنگ کے بعد عثمان بے نے اپنے اتحادیوں میں اضافہ کیا اور کافروں پر لگاتار حملے کرنا شروع کر دیے۔ ان اتحادیوں میں سامسا چاوش اور ہرمان کایا کا تیکفور میحال کوسس بھی شامل تھا۔ 1288 میں کراجا حصار کے مقام پر ایک بہت بڑی لڑائی لڑی گئی جس میں عثمانیوں کو فتح نصیب ہوئی۔ ناظرین کرام، عثمانیوں اور سلطان کے لیے یہ بہت بڑی فتح تھی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں پر منگولوں کی طرف سے لگاتار حملے ہو رہے تھے اور امت مسلمہ شکستوں کے زخموں سے چور چور ہو چکی تھی۔ سلطان نے اس فتح سے خوش ہو کر عثمان غازی کو حارس الحدود علی الجاہ کا لقب عطا فرمایا اور کافی سارے تحائف بھی دیے۔ ان تحائف میں سونے کا بنا ایک جنگی پرچم، سونے کی تلوار اور 1,00,000 درہم شامل تھے اور ساتھ ہی ایک فرمان جاری کیا جس میں سلطان نے فتح کیے گئے قلعے عثمان غازی کے نام کر دیے اور انہیں ہر قسم کے ٹیکس سے آزاد کر دیا۔ اور عثمان غازی نے دوشن فقی کو کراجا حصار قلعہ کا قاضی بنا دیا اور یہ کراجا حصار قلعہ وہی جگہ ہے جس کے قریب جرمیان قبیلہ قائم تھا۔ یعقوب بے نے اسی قبیلے پر نظر جمع رکھی تھی، لیکن عثمان غازی نے اسے پہلے فتح کر لیا۔ 1299 میں عثمان غازی نے بلیجک قلعہ اور اس کے ارد گرد کی ساری زمینوں کو فتح کر لیا۔ یار حصار کا گورنر اور کافی سارے تیکفور عثمان بے کی ان فتوحات سے کافی زیادہ خوف زدہ تھے، اس لیے انہوں نے عثمان بے کو اپنے بیٹے کی شادی میں بلا کر مارنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن ہرمان کایا کا تیکفور میحال کوسس جو اس وقت مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنے مسلمان ہونے کا کھلم کھلا اعلان نہیں کیا تھا، اس نے عثمان غازی کو اس سازش کے بارے میں بتا دیا۔ عثمان غازی کو جب اس منصوبے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے دلہن کو لینے والے قلعے میں اپنے 40 سپاہیوں کو عورتوں کے بھیس میں بھیج دیا اور اس منصوبے کی کمان عبد الرحمن غازی کو دی گئی۔ عبد الرحمن غازی نے یار حصار قلعہ پر حملہ کیا اور دلہن کو گرفتار کر لیا۔ ناظرین کرام، اس دلہن کا نام ہولوفیرا تھا۔ عثمان غازی نے اس کی شادی اپنے بڑے بیٹے ارہن غازی سے کر دی اور اسی سے ہی سلطنت عثمانیہ کا وارث مراد اول پیدا ہوا اور اس طرح عثمان غازی نے دونوں قلعے فتح کر لیے۔ 1300 کے قریب سلطان علاؤ الدین کے موت کے بعد سلجوقی سلطنت سلطان سے محروم ہو گئی اور اس پر مکمل طور پر منگولوں کا قبضہ ہو گیا۔ اسی لیے عثمان بے نے سلجوقی سلطنت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور اپنی ایک آزاد اور خود مختار ریاست کی بنیاد رکھ دی اور اس کے بعد عثمان غازی نے اپنی جنگوں کو وسعت دی۔ سلجوقی سلطنت کے وہ قبائل جو منگولوں سے بچ کر ادھر ادھر اپنی جان بچانے کے لیے پھر رہے تھے، انہوں نے عثمان غازی کے ہاں پناہ لی اور اسی طرح عثمان غازی کو بھی منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف لڑنے کے لیے کافی زیادہ سپاہی مل گئے اور ان ترکمان قبائل کو ان کا وطن مل گیا۔ عثمان غازی نے یعنی شہر فتح کیا اور اس کو اپنی پناہ گاہ
بنایا۔ کافی زیادہ مورخین اس بات سے متفق ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عثمان غازی نے ایک شہر فتح کیا اور اسی شہر میں اپنی زندگی کے 25 سال گزارے اور اس شہر کو دشمنوں کے لیے ملٹری ہیڈ کوارٹر بنایا اور اپنی سلطنت کا پہلا دارالحکومت۔ اس کے بعد عثمان غازی نے کوپرو حصار قلعہ فتح کیا۔ عثمان غازی اپنی سلطنت کا کھلم کھلا اعلان کر چکے تھے۔ اب اس سلطنت کے نام سے سکے بنائے جانے لگے اور اس سلطنت میں بڑے بڑے بازار لگائے جانے لگے تاکہ تجارت کو وسعت دی جائے، اور اس کے بعد سن 1300 میں عثمان غازی نے کویونو حصار قلعہ بھی فتح کر لیا۔ جولائی 1302 میں وہ جنگ لڑی گئی جو عثمانی دور کی سب سے بڑی عظیم جنگ سمجھی جاتی ہے اور اس جنگ کا نام بیفس رکھا گیا۔ اس جنگ میں عثمان غازی کے ساتھ 5000 جنگجو تھے اور ان کے سامنے بازنطینی فوج کے 2000 جنگجو تھے جن کے کماندار کا نام جارج میزالا تھا۔ اس جنگ میں عثمانیوں نے بازنطینی دفاعی لین کو توڑ دیا اور بازنطینی علاقوں کی طرف پیش قدمی کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ جنگ مکمل ہمت اور طاقت سے جیتی گئی کیونکہ اس جنگ کی پہلے سے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ کچھ مورخین اپنی کتابوں میں اس جنگ کو جنگ جبان کا نام بھی دیتے ہیں۔ 1303 میں بازنطینی شہنشاہ اینڈرونیکوس نے عثمان غازی کے ساتھ اپنی پچھلی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے جنگ لڑی اور اس میں وہ کامیاب رہا۔ عثمان غازی کو بدترین شکست ہوئی اور ان کے کافی سارے سپاہی شہید ہو گئے۔ بازنطینی شہنشاہ نے عثمان غازی کے خلاف منگولوں سے اتحاد کیا اور محمود غزن کو اپنی بیٹی سے شادی کرنے کی پیشکش کی اور ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں منگول اور بازنطینی شامل تھے۔ یہ فوج بورسا میں شامل ہوئی اور نیگیا پر قبضہ کرنے کے بعد یعنی شہر کی طرف کوچ کرنے لگی۔ یہ خبر سنتے ہی عثمان بے حرکت میں آ گئے اور دیموس کی پہاڑی علاقے میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ اس لڑائی میں دونوں فوجوں کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ عثمان بے کی طرف سے ان کے اہم کماندار شہید ہو گئے، لیکن یہ معرکہ بورسا کی فتح کے لیے ایک سیڑھی ثابت ہوا۔ پھر مرمراجک قلعہ بھی فتح ہو گیا جس کا پرانا نام مرمرا حصار تھا، لیکن پھر اسے مرمراجک کہا جانے لگا۔ اس قلعہ کے بعد کیتا قلعہ اور پھر کافی ساری فتوحات ہوئی جن میں چھوٹے بڑے کافی سارے قلعے شامل تھے۔ ان قلعوں میں لیفکے قلعہ اور لوج قلعہ بھی شامل ہے اور اس کے بعد کافی ساری فتوحات، اور عثمان غازی نے آخر کار 10 سال کے طویل محاصرے کے بعد بورسا قلعہ بھی فتح کر لیا، لیکن اس بارے میں کافی سارے مورخین کا اختلاف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بورسا قلعہ اورحان غازی نے فتح کیا اور عثمان غازی بستر مرگ پر تھے اور اسی دوران 1327 میں عثمان بے کا انتقال ہو گیا۔